فلسطین کا سوال ہماری اسکرینوں پر بار بار سامنے آتا رہتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ دراصل یہ ایک ناانصافی اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے جو عالمی اثرات کے ساتھ 100 سالوں سے زائد جاری ہے۔ یہاں ایک مختصر جائزہ پیش خدمت ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد لیگ آف نیشنز نے فلسطین کو، جو پہلے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا، برطانوی انتظامیہ کے تحت رکھا، جو وہاں یہودیوں کا قومی وطن بنانے میں معاون ہوا۔ یہ ایک ایسا اقدام تھا جس نے صہیونی رہنماؤں کو خوش کیا جو اسے قدیم یہودیوں کا وطن سمجھتے تھے۔ بڑھتی ہوئی نقل مکانی اور غیر ملکی حکمرانی کے دوران فلسطینی، جو صدیوں سے اس سرزمین پر آباد تھے، انہوں نے 1936 سے 1939 تک مزاحمت شروع کی، جس کے نتیجے میں انہیں برطانوی افواج اور یہودی لشکروں کے جبر اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا۔ یروشلم کو اقوام متحدہ کی انتظامیہ کے تحت رکھا جانا تھا، تاہم اسرائیل نے 1948 میں آزادی کا اعلان کیا اور تقسیم کے منصوبے سے کہیں زیادہ فلسطین پر قبضہ کر لیا، سوائے مغربی کنارے کے، بشمول مشرقی یروشلم جو کہ جارڈن کے قبضے میں تھا، اور غزہ کی پٹی جو کہ مصر کے پاس تھی، سوائے مغربی کنارے کے۔ اس لڑائی کے نتیجے میں آدھے سے زیادہ فلسطینیوں کو اپنے گھروں سے بے دخل کیا گیا یا انہیں گھر بار چھوڑ کر مغربی کنارے، غزہ اور پڑوسی ممالک میں پناہ گزین کیمپوں میں پناہ لینی پڑی۔ فلسطینی اسے نقبہ و تباہی سے تعبیر کرتے ہیں۔ وہ لوگ آج تک پناہ گزین بنے ہوئے ہیں اور ان کا زیادہ تر انحصار اقوام متحدہ کی فلسطینی پناہ گزین ایجنسی پر ہے، جو خاص طور پر اسی معاملے کے لیے بنائی گئی۔ 1967 میں اسرائیل اور پڑوسی عرب ریاستوں کے درمیان 6 روزہ جنگ ہوئی، جس میں مزید نصف ملین فلسطینیوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اسرائیل نے غزہ اور مغربی کنارے پر قبضہ کر لیا اور پرانے شہر سمیت مشرقی یروشلم کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس کے بعد آنے والے سالوں میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینیوں کے حق خود ارادیت، خود مختاری، آزادی اور پناہ گزینوں کی واپسی کی توثیق کر دی۔ 1974 میں اقوام متحدہ نے فلسطین لبریشن آرگنائزیشن کو فلسطینی عوام کی واحد جائز نمائندہ کے طور پر تسلیم کیا۔ فلسطینیوں نے 1987 میں اسرائیلی قبضے کے خلاف بغاوت کی، جسے پہلی انتفاضہ یا بغاوت کہا جاتا ہے۔ سفارتکاری کی سخت کوششوں کے نتیجے میں 1990 کی دہائی میں اسرائیل اور PLO کے درمیان ایک عبوری معاہدے پر دستخط ہوئے، جسے اوسلو معاہدے کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے تحت فلسطینیوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا اور مغربی کنارے اور غزہ کی پٹی کے کچھ حصوں پر حکومت کرنے کے لیے فلسطینی اتھارٹی قائم کی گئی۔ مزید مذاکرات باقی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہے، کیونکہ اسرائیل نے فلسطینی اراضی پر قبضہ کر لیا اور اپنی آبادی کو مقبوضہ فلسطینی علاقے میں غیر قانونی بستیوں میں منتقل کرنا جاری رکھا۔ سال 2000 میں دوسرے انتفاضہ کے دوران مسلح جھڑپیں اور بموں کے حملے ہوئے۔ اسرائیل نے مغربی کنارے کی علیحدگی کی دیوار بنائی، جس کا زیادہ تر حصہ فلسطینی سرزمین کے اندر بنایا۔ اس نے زمین پر قبضہ کر کے نقل و حرکت کی آزادی کو محدود کر دیا، جس کی وجہ سے عالمی عدالت انصاف نے فلسطینی سرزمین کے اندر دیوار کو غیر قانونی قرار دیا۔ 2005 میں اسرائیل نے غزہ سے اپنی فوجیں اور آباد کاروں کو واپس بلا لیا۔ 2007 میں حماس، جو کہ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک ہے، کے مسلح قبضے کے بعد سے اسرائیل نے غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، جس سے فلسطینی مزاحمت کے ساتھ ساتھ گہرا انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ فلسطین 2012 میں اقوام متحدہ کا غیر رکن مبصر ریاست بن گیا اور چند سال بعد سلامتی کونسل نے مطالبہ کیا کہ اسرائیل غیر قانونی آبادکاری کی سرگرمیاں بند کرے۔ تاہم بستیوں میں توسیع ہوتی رہتی ہے۔ 2 ریاستی حل کے لیے وسیع بین الاقوامی حمایت کے باوجود اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق بنیادی حتمی حیثیت کے مسائل کو منصفانہ طور پر حل کرنا ممکن نہ ہو سکا، اور یہی وجہ ہے کہ جب تک انصاف اور بین الاقوامی قانون کی بالادستی نہیں ہو جاتی اور اسرائیل اپنا تسلط ختم نہیں کرتا، ہم فلسطینیوں کی اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کو اپنی اسکرینوں پر دیکھتے رہیں گے۔ یہ کاوش اب کے لیے فلسطینی عوام کے ناقابل تنسیق حقوق سے متعلق اقوام متحدہ کی کمیٹی کے ذریعے پیش کی گئی ہے۔